کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے احکامات پہ عمل درآمد کروا سکے گی جی؟ اور جو اس وقت میمو گیٹ کا سلسلہ چل پڑا ہے اور منصور اعجاز جو کہ یو اے ای میں موجود ہیں اپنے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ کے آئے جی وہ وہاں پہ، اور لیکن وہ کل پاکستان آنا چاہتے تھے لیکن عین موقع پہ انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا جی کہ جس قسم کی تھریٹس انہیں مل رہی ہیں وہ نہیں آنا چاہتے پاکستان میں۔ انہوں نے ایک شورٹی بانڈ مانگا جی اپنے کونسل سے، اکرم شیخ صاحب سے، کہ وہ ان کو ایک شورٹی بانڈ دے دیں کہ جب وہ پاکستان میں لینڈ ہوں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، انہیں ای سی ایل میں نہیں ڈالا جائے گا اور ان کے خلاف کوئی مقدمات درج نہیں کیے جائیں گے۔ اکرم شیخ جو ان کے کونسل ہیں جی منصور اعجاز صاحب کے، انہوں نے اس چیز سے انکار کیا، انہوں نے کہا جی جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے لوکل ریپریزنٹیشن ہے جی ان کی طرف سے اور رحمان ملک صاحب کی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ کوئی شورٹی نہیں دے سکتے۔ آج جو کچھ ہوا جی کمیشن کے سامنے اس میں رحمان ملک صاحب بھی پیش ہوئے۔ رحمان ملک صاحب نے کہا جی کہ میں نے تو میڈیا کی ایک کوسچن تھا اس پہ میں نے آنسر کیا ہے۔ جیالہ بھی پوچھتا ہے جی، پیپلز پارٹی کا جیالہ بھی پوچھتا ہے کہ اگر منصور اعجاز نے کوئی وائٹل رول پلے کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرانے میں تو پھر ان کا ٹرائل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا باہر کمیشن جائے گا اور کمیشن جا کے باہر کمیشن کے پاس مینڈیٹ ہے اور کمیشن باہر جا کے منصور اعجاز کا بیان ریکارڈ کر سکتا ہے؟ پھر منصور اعجاز پہ کیوں پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ پاکستان میں آئے؟ ان سب چیزوں کے سوالات کے جواب لیں گے جی۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب علی احمد کرد صاحب، ان سے بات کریں گے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب جنہوں نے ایک بہت فرم سٹینس لیا ہوا تھا، کیا اسی سٹینس پہ آج بھی موجود ہے میمو گیٹ پہ یا نہیں جی؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب جی، سیکرٹری انفارمیشن ہے مسلم لیگ نون کے جی۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان جی۔ کرد صاحب سے شروع کر لوں جی، کرد صاحب سے ذرا ماہرانہ رائے لے لیں جی۔ جی السلام علیکم جی۔ السلام علیکم مبشر صاحب، السلام علیکم جی۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت مہربانی آپ کی طبیعت کیسے ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا شکر ہے۔ ذرا تھوڑی سی لیگل رائے آپ کی چاہیے ہمیں، اور صرف لیگل آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ لیگلی کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ کمیشن جو بنا ہوا ہے میمو گیٹ پہ اس نے ان کے جو احکامات ہیں ان پہ کوئی ایز سچ کو لگتا ایسے ہے کہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اسی طرح جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہاں پہ کمیشن کے سامنے جو لوگ پیش ہو رہے ہیں وہ کچھ سٹیٹمنٹس کچھ لگتا ایسے ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو اگر اس کمیشن کے کتنا سٹینس لے سکتا ہے کمیشن، کتنا فرم سٹینس لے سکتا ہے یہ کمیشن، اور کیا کمیشن کے کوئی رپورٹ آتی ہے تو اس پہ کوئی عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے یا اٹ ول جسٹ گو ڈاؤن دا ڈرین جی؟ اس میں مبشر صاحب آپ نے اس پروگرام کے اپنے گفتگو کے انٹرو میں جو آپ نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ اپنے احکامات کی تعمیل کرا سکتی ہے، تو اس میں بڑے احترام کے ساتھ آپ سے یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو کمیشن بنا ہے اس کو آپ سپریم کورٹ یا اس کے احکامات کو سپریم کورٹ کے احکامات نہ سمجھیں۔ یہ ایک کمیشن ہے اور یہ اس وقت ایک انکوائری کر رہی ہے، ایک انکوائری پہ بیٹھی ہے۔ یہ بحیثیت مطلب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا آپ کے جو قارئین ہے سامعین ہے کہ یہ بحیثیت کورٹ کے نہیں بیٹھی ہے، بحیثیت کمیشن ایک انکوائری کر رہی ہے۔ اس کے احکامات کی وہ حیثیت قانونی نہیں ہو سکتی جو سپریم کورٹ کے اپنے احکامات ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے دوسری بات گزارش یہ ہے کہ اگر کمیشن چاہے، کیونکہ انکوائری کر رہی ہے، تو کمیشن اس لحاظ سے کسی آڈیو یا ویڈیو کے لحاظ سے کسی سٹیٹمنٹ کو قبول نہیں کر سکتی، نہ اس کو وہ اس سے کمیشن کی انکوائری رپورٹ کے حصہ بن سکتی ہے۔ ایک صورت ہو سکتی ہے، مگر وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی کمیشن یا کورٹ جب یہ چاہے کہ کوئی بھی ایسی صورتحال، کوئی ایسا شخص جو کسی بھی وجوہات کی بنیاد پہ کورٹ کے سامنے اپنی اپیئرنس نہیں دے سکتا یا نہیں آ سکتا کسی مجبوری سے، تو کورٹ یا کمیشن ایک کمیشن مقرر کرتی ہے اور وہ کمیشن اس شخص کے گھر پہ یا جگہ پہ یا شہر میں جا کے اس کا بیان ریکارڈ کرتی ہے۔ اس صورت میں جو بھی شخص بحیثیت کمیشن کے جائے گا، کمشنر کے جائے گا، اس کی حیثیت بالکل یہی ہوگی جیسے وہ کمیشن خود وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے۔
مگر اس میں جو متعلقہ وکلا صاحبان ہیں ان کی موجودگی ضروری ہے. یہ کمیشن وہاں پہ جا کے اس شخص کا بیان خود بیٹھ کے ریکارڈ کرے گی. وہ بیان حلف پہ ہوگا. اگر کوئی بھی اسٹیٹمنٹ بغیر اوتھ کے ہو، بغیر حلف کے ہو عدالتی سسٹم میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. پھر وہ جو بھی بیان دے گا وہ ایگزامینیشن ان چیف ہوگا. اس پہ جب تک کراس نہیں ہوگی، کراس یا جرا نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ اس کو لیگل ٹرمینالوجی میں ہم ایک لیگل اسٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں کمیشن جیسا بہتر سمجھے گی وہ حکم دے گی. اچھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا کچھ احکامات جاری کیے تھے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ اپنے احکامات پہ عمل درآمد کروا سکے گی یا نہیں. سپریم کورٹ نے کچھ احکامات جاری کیے تھے ان دس ریگارڈ جی، کہ منصور اجاز جو ہے اس کو پروٹیکشن دی جائے. اس کو 10 چیزیں اور انہوں نے ساتھ بولی تھی. تو اس میں اس بات پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. کل اس نے پیش ہونا تھا، وہ یو اے ای آیا منصور اجاز اپنے جیٹ میں بیٹھ کے، اور وہاں پہ جا کے کسی ان نون جگہ پہ جا کے رک گیا، بیٹھ گیا، اور اس نے کہا جی کہ میں نہیں آ سکتا پاکستان کیونکہ یہاں پہ جو تھریٹس اس کو مل رہی ہیں وہ نہیں آنا چاہتا. مبشر صاحب، اگر آپ اس احکامات کی بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ نے کہا ہے اور بالکل اس احکامات کی تعمیل ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں لیکن وہ ہوئی نہیں نا جی. اس میں اب اس میں جو سپریم کورٹ احکامات دے سکتی ہے، اور یقیناً جو بھی متعلقہ فریقوں کو انہوں نے سپریم کورٹ نے احکامات دیے وہ پابند ہے ان کے اوپر عمل کرنے کی. مگر اگر ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہے جو بھی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ اپنی مرضی کی اور اپنی تسلی کی حد تک، جو کہ بہت زیادہ لمبے حد تک وہ ایک لمٹ کراس کر کے اگر اس حد تک کی سیفٹی یا سیکورٹی یا اپنے لیے ہائی پروٹوکول مانگنا چاہتی ہے، تو میرے خیال میں تو سپریم کورٹ تو صرف یہ ہے کہ اس حد تک سپریم کورٹ نے احکامات صادر فرمائے کہ اس شخص کو مکمل سیفٹی دی جائے. اس حد تک تو یہ ہماری جو فوج ہے یا ہماری جو حکومتیں ہیں یا جو متعلقہ لوگ ہیں، یہ ان کا فرض ہے ان کو سیکورٹی دیں. مگر اگر ایک آدمی کسی نہ کسی بہانے سے سیکورٹی کی ریزن سے یا سیفٹی کے ریزن سے اگر نہیں آنا چاہے تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود اگر وہ نہیں آ رہی ہے تو اس میں ان کا اپنا بھی میرے خیال میں قصور ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جی. مہربانی سر. بڑی نواز علی احمد کوٹ صاحب جی، سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے. جی مشاہد اللہ صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی اپنی منصور اجاز کی بھی اپنی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی اپنا ریزن پیش کر کے نہیں آنا چاہتے. ڈو یو ایگری ود دس ون جی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ اگر وہ آنا ہی نہیں چاہتے، نہ ان کے نہ آنے کا انہیں نقصان ہے، تو کوئی آدمی اپنا نقصان تو نہیں کرتا. اتنی بڑی انہوں نے ایک یعنی کہ بات کی ہوئی ہے جس میں پاکستان ہل کے رہ گیا ہے اور پورے ملک کے عوام جو ہیں وہ پریشان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے. اس میں حکومت کا ایک موقف ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف ہے، اور وہ بالکل شمال اور جنوب ہے. تو یہ سارا کچھ انہی کی وجہ سے ہوا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ابتدائی ثبوت فراہم کیے تھے اسی کے نتیجے میں حسین حقانی صاحب کو بلوا کے ان سے استعفیٰ طلب کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات میں کہیں نہ کہیں وزن تھا. ISI چیف نے بھی 22 اکتوبر کو ان سے ملاقات کی تھی 4 گھنٹے کی، اور اس کے بعد انہوں نے اور آرمی چیف نے آگے جب ملاقاتیں کی تھیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات تو بتائی ہوگی نا کہ جناب یہ چیزیں ہمارے ساتھ. وہ بھی ایک انکوائری تھی ایک طریقے کی جو انہوں نے کر کے ان سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے حسین حقانی کو بلا کے اس سے استعفیٰ لیا، اور ابھی تک وہ یہیں پہ ہیں اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیں، کبھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منصور اعجاز نے جو باتیں کی اس میں کہیں نہ کہیں وزن تو ہے، ورنہ حسین حقانی کو پینلائز کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی ایک ایسی حکومت کی طرف سے کہ جس حکومت نے اپنے کرپٹ وزراء کو جن کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکلے جو جیلوں میں، ان کے خلاف بھی ان سے کسی سے استعفیٰ انہوں نے آج تک نہیں لیا. تو اگر حسین حقانی سے استعفیٰ لیا جو کہ امریکہ ایک بہت ہی اہم جگہ ہے جہاں کا امبیسڈر ہے، تو کوئی نہ کوئی حکومت کو اس وقت بعد تو کوئی کنونس ہوئے ہوں گے نا کہ بھائی یہ غلط ہے لہذا اس سے استعفیٰ لے لو. اچھا، اب اس کے بعد یہ سارا سلسلہ
چلا گیا عدالت میں، عدالت نے ایک کمیشن مقرر کر دیا، اور کمیشن جو ہے وہ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایویڈنس اکٹھی کریں اور ایویڈنس اکٹھی کر کے ہمیں بتائیں۔ یہ ہے اصل میں، اب کمیشن نے ایویڈنس اکٹھی کرنی ہے۔ اب بڑا مزیدار تماشا ہو رہا ہے۔ تماشا یہ ہو رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، شاید دیکھا بھی ہو، اسٹوڈنٹ لائف سے بھی آپ لگے ہوئے اسی کام میں، کہ چھوٹے موٹے کیس عدالتوں میں ہوتے ہیں تو وہ گواہ بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اسے دھمکی دی جاتی ہے یا اسے لالچ دی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ ججز کے سامنے بھی یہ شکایتیں ہوئی ہیں کہ جی یہ دیکھیں مجھے یہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ اچھا، حکومت نے وہی طریقہ اختیار کیا، حالانکہ حکومت اگر اس سارے کھیل میں ملوث نہیں ہے تو اس حکومت کو تو آگے بڑھ کے اسے پروٹیکشن بھی دینی چاہیے تھی، اور کوئی یہ نیگیٹو بیان نہیں دینا چاہیے تھا، تاکہ جلد سے جلد یہ معاملہ جس سے پوری قوم اضطراب کا شکار ہے اس میں سے وہ ایگزنوریٹ ہوں، اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں بیانوں میں اور پریس کانفرنسوں میں کہ منصور اعجاز فلاں 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 ہے، تو وہ یعنی کہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ منصور اعجاز غلط ہے۔ لیکن جو انہوں نے رویہ اختیار کیا، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک فورنر کو جب یہ کہا جائے گا کہ تم آؤ گے تو ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے، تمہارا نام ECL پہ ڈال دیں گے، ایسے حالات میں کہ جب ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار ہے، ابھی ایک ہفتہ پہلے ملتان میں اٹلی اور جرمنی کے 2 لوگ تاوان کے لیے اغوا ہو چکے ہیں، سلمان تاثیر کا بیٹا ابھی تک ملا نہیں، ان حالات میں ایک فورنر کو آپ جب یہ کہیں گے، اور کوئی اور نہیں کہے گا، عام آدمی، حکومت کے لوگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گواہ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، گواہ کون بٹھاتا ہے؟ جو ملوث ہوتا ہے، جو ملوث نہ ہو اسے تو وہ تو گواہی جلدی سے جلدی، آپ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گواہوں کے گھروں میں جاتے ہیں کہ جناب مہربانی کریں آپ آگے گواہ دے دیں، گواہی دے دیں تاکہ ہماری جلدی جان چھوٹے۔ تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے؟ گواہ کو بٹھانے کا، گواہی کروانے کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ تو اس سے باتیں پھر واضح ہو جاتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی اس لحاظ سے ہو رہی ہے، ہر ایک سے، کمیشن سے بھی زیادتی ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر سے بھی زیادتی ہو رہی ہے، اس قوم سے بھی زیادتی ہو رہی ہے، کہ مطلب آپ کہاں پہ چیزوں کو لے جانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، غلط ہوگا، منصور جی غلط ثابت کرو نا بھائی اس کو، وہ کسی فورم پہ غلط ثابت ہوگا۔ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھانے دار کا کردار میں ادا کروں گا، اب اس کے بعد منصور اعجاز کیسے آ جائے گا؟ آپ تو امریکہ بہت گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا کیا اسٹائل ہوتا ہے امریکنس کا، ان کو تو ذرا سی تو وہ سیکورٹی مانگ رہے ہیں۔ اب لیکن پھر بھی اب جو دیگر باتیں کور صاحب نے بھی فرمائی ہیں کہ جی وہ جا کے بھی لے سکتے ہیں، اب یہ کمیشن کا فیصلہ ہے، کیونکہ کمیشن کے پاس تو مینڈیٹ تو ہے نا جی، وہ باہر جا کے بھی لے سکتے ہیں۔ مینڈیٹ ڈیفینیٹ، دیکھیں ان کو یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ ایویڈنس اکٹھے کریں، ثبوت اکٹھے کریں، اور ہمیں بتائیں کہ وہ ثبوت، وہ پھر خود ایگزامن کرے گی سپریم کورٹ کہ یہ ثبوت ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمیشن کا کام جو ہے اسے کرنے دیا جائے، اس سے روکا جا رہا ہے۔ اب اس میں سب سے اہم گواہی جو ہے منصور اعجاز کی ہے، جو تھوڑی بہت دے چکا ہے، اس میں وزن آتا ہے، مزید وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں جو میں ابھی تک منظر عام پہ نہیں لایا، تو آنے دیں نا اسے۔ ان کے کونسل جو ہے منصور اعجاز کے، جی اکرم شیخ صاحب نے کل بتایا، کل میرے ساتھ شو میں انہوں نے بتایا جی کہ 45 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی صدر مملکت کی ان کے ساتھ، منصور اعجاز کے ساتھ امریکہ میں، اور وہ 45 منٹ کی جو ملاقات تھی وہ اس کی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب منصور اعجاز صاحب بھی تو پورے جیمز بانڈ ہے نا، تو وہ ہر چیز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز کر لیتے ہیں ساتھ، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ جی وہ اس کا کیا بنا، اس کے بعد اس کی کوئی ریکارڈنگ ہے جو صدر مملکت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی منصور اعجاز کی 45 منٹ کی امریکہ میں، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنی یادداشت کے لیے انہوں نے نوٹس رکھے ہوئے، ریکارڈنگ ایسا آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بلیک بیریز ان کے پاس 2 ہیں، 2 بلیک بیریز ہیں ان کے پاس منصور اعجاز کے پاس، اور ان 2 بلیک بیریز میں پورا ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے، کال لاگ کا ڈیٹا بھی موجود ہے، اور جتنی میسیجز ہوئے تقریباً 85 میسیجز ہوئے ان کے اور حقانی کے، وہ ان کے پاس موجود ہے ساری چیزیں۔ وہ ان ساری چیزوں کو پاکستان میں لانا نہیں چاہتے جب تک انہیں سیکیورٹی نہ ملے، ان کو شورس نہ ملے کہ ہی از سیکیور۔ وکیل ان کے کہتے ہیں جی اکرم شیخ صاحب کہ اگر وہ ریکارڈ جو ہے وہ ان کے پاس 45 منٹ میں ڈسٹرائے کیا جا سکتا اس ایویڈنس کو، اس لیے ہی از لائک ریلیکٹنٹ ٹو کم ٹو پاکستان. So in this particular condition, what do you think the commission should like send
bunch of people over there out of the country, اور وہاں پہ جا کے ریکارڈ کر لینا چاہیے ان کو جو ایویڈنس انہوں نے کرنا ہے, یا یہیں پہ منصور اجاز کو پش کرنا چاہیے کہ یہیں پہ آئے پاکستان میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ باہر جائیں یا یہاں بلائیں, اگر وہ آ تو رہا تھا اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, اس نے کہا وہ اپنا پرائیویٹ جیٹ لے کے آیا, وہ کہتے ہیں جی میں یو اے ای میں ہوں. لیکن جو یہ گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے پچھلے چند دنوں میں, اس کے بعد کوئی بڑے دل گردے والا آدمی بھی ہوتا ہے تو وہ اتنی آسانی سے نہ آتا. کل وہ میری جو ان سے گفتگو ہوئی, جو ان کے کونسل نے اکرم شیخ صاحب نے میری بات کروائی, ان سے نمبر نہیں دے رہے تھے وہ ہمیں, تو انہوں نے بات کروائی تو اس میں وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اس جگہ اس پوزیشن میں ہوں تو کیا آپ یہ رسک لیں گے؟ یعنی کیسے لیں گے؟ دیکھیں نا حکومت ہے ہمارے یہاں پہ حالات دیکھیں نا اس ملک میں, یعنی کہ ابھی میں نے مثال دی کہ ابھی میں تو 5-6 دن پرانی مثال دے رہا ہوں کہ 2 بندے غائب ہو گئے, وہ زمان ملک صاحب کا. آپ کے لیڈر جو ہیں, آپ کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے شروع میں بہت پریشر ڈالا, اب کہاں گئے؟ بالکل انہوں نے پریشر جو ہے ماؤنٹ کرنا چھوڑ دیا, بالکل ایسے لگتا ہے کہ وہ نو مور انٹرسٹڈ ان میمو گیٹ. نہیں, یہ غلط بات ہے. دیکھیں میاں صاحب نے کوئی خود تو کیس نہیں لڑنا, انہوں نے پٹیشنر وہ بنے اور اس میں کسی پہ الزام نہیں لگایا, انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, یہ بہت بڑا ایشو تو ہے نا بڑا, یہ تو ثابت ہو چکی ہے نا, یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ جب ISI چیف یہ کہیں, آرمی چیف یہ کہیں کہ یہ میمو ایک حقیقت ہے, تو میاں صاحب کا موقف تو صحیح ثابت ہو گیا نا اندر جانے کا عدالت میں, کہ یہ جب اتنے بڑے 2 بندے کہہ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی ثبوت تو موجود ہوں گے نا جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے. اچھا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, تو اب اس حقیقت کا تو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں, اس لیے میاں صاحب گئے. اچھا اب وکیل بھی انہوں نے کر لیا. اچھا ابھی کوئی ٹرائل تو شروع ہوا نہیں ہے, کوئی ایسی بات ہے نہیں, میاں صاحب نے خود تو جا کے دلائل دینے نہیں ہے. نہیں, لیکن میاں صاحب کو اسٹیٹمنٹ تو دے سکتے ہیں کم از کم اس ایشو میں, کہ جناب جہاں پہ تھریٹس آ رہی تھی منصور اجاز کو, تو اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ تو ایٹ لیسٹ ان کی طرف سے آنا چاہیے نا. پہلے تو میاں صاحب نے ایسے پوش کیا اور بالکل ایسے لگتا ہے میں یہ سمجھتا کوئی ہوں مکمکا تو نہیں ہو گیا گورنمنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں یہ نہیں آنے چاہیے تھے. اسی طریقے سے اگر اس کے جوابی کارروائی بھی میاں صاحب کرتے تو وہ بھی میرے خیال میں درست اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے. سپریم کورٹ کے اس میں ڈیسیژنز اور موجود ہے, کمیشن بنا ہوا ہے, تو اس کو سیاسی تماشا تو نہیں بنانا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کو آپ پریس کانفرنسوں میں, ٹاک شوز میں, اپنے بیانات میں اس کا فیصلہ مت کروائیں. جو فورم ہے وہاں پہ نہیں جاتے, ٹھیک ہے بھائی ادھر جائیں, وہاں جو فیصلہ ہوگا اس کو تسلیم کر لیں. کہ یہ ریزن تو نہیں ہے مشاہد اللہ صاحب کے ایک منسٹر صاحب نے, فیڈرل منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ بیک آف میاں صاحب, ہمارے پاس بہت کچھ ہے, اگر ہم نے آپ کے خلاف نکالنا شروع کیا تو پرابلم میں آ جائیں گے. دیکھیں ہم وہ کیا نکالیں گے, یہ دیکھیں نا ہم نے کب منع کیا ہے کہ نہ نکالیں. میاں صاحب نے جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے قرضے رائٹ آف کرائے ہیں وہ سارے واپس لیں. اس کا مطلب ہے میاں صاحب نے آج تک 1 روپے کا قرضہ رائٹ آف نہیں کرایا, ٹھیک ہے, اگر کرایا ہوتا تو وہ لکھ کے نہ دیتے. اور پھر دیکھیں یہ عجیب و غریب لوگ ہیں, یہ جو ٹولہ ہے نا, یہ اصل میں چاہتا یہ ہے کہ ہم کرپشن کر رہے ہیں دوسرے بھی کریں. اچھا اگر جو کوئی نہیں کرے گا تو یہ اس لیے انہیں کرپٹ کہتے ہیں یا انہیں اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں تاکہ سب ایٹ پار آ جائیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اس حکومت نے, دیکھیں پاکستان میں کرپشن تو ہے نا, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے, کوئی انکار نہیں جی. 4 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں, FIA, نیب, اینٹی کرپشن یہ ساری ان کے پاس ہے نا. 4 سال میں کوئی ایک بدعنوان پکڑا ہے انہوں نے, ایک سنگل؟ مجھے بتا دیں آپ. جو بھی پکڑے گئے اس کو موٹو نوٹس. آپ لوگوں کے کیسز بھی پڑے ہوئے, آپ لوگوں کے ریفرنسز 32-34 ریفرنسز بھی پڑے ہیں آپ کے پاس. تو بھائی اس کو لے کے جائے نا, اس لیے لے کے نہیں جاتے, انہیں پتا اس میں کچھ ہے ہی نہیں. اچھا. اگر ہوتا تو پرویز مشرف کے دور میں وہ سارے ایکسرسائز ہو چکے ہیں. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی نہیں نکالتے, اس لیے نہیں نکالتے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں لوٹ مار ہونی چاہیے. تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ نکالیں گے, نکالیں. میں آج چیلنج کرتا ہوں اس حکومت کو, جس نے بھی کہا رحمان ملک نے, نکال کے تو لائے کیس, کوئی ایک بتائے تو صحیح کہ کون سا کیس ہے. خالی زبانی یہی اس حکومت کا ایشو ہے کہ یہ بیانوں سے اپنا کام چلا رہے ہیں, بیانوں سے کام نہیں چلے گا. میمو گیٹ میں بھی یہ پھنسے ہوئے ہیں, NRO میں بھی یہ پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ تقریریں کر کے اور دھمکیاں دے کے اس میں سے نکل نہیں پائیں گے. اس لیے کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ منصور اجاز کو اگر بھگا کے خوش بھی ہو لیں گے تو مجھے بتائیں اس فاصلے کی یہ جو خلیج پیدا ہوئی ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اور حقیقت ہے,
اس کو کیسے فل اپ کریں گے؟ یہ تو ریکارڈ پہ آ گیا نا، یہ تو کسی ڈرائنگ روم میں نہیں کہا گیا نا۔ اس خلیج کو دور ہونا چاہیے نا۔ خلیج کو دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ میمو حقیقت ہے، اس کا مطلب ہے ملک کے خلاف غداری ہوئی ہے، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ دوسرے کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے۔ اس خلیج کو کون پاٹے گا؟ منصور اعجاز آئے یا نہ، اس کو چھوڑ دیں۔ نہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مینڈیٹ ہے کمیشن کے پاس، وہ باہر بھی جا سکتا ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، جب کمیشن کے پاس مینڈیٹ بھی ہے، وہ باہر جا کے بھی کسی کی سٹیٹمنٹ لے سکتا ہے، اور پھر اس کو وائی منصور اعجاز انسسٹنگ کہ وہ پاکستان آئے، یا منصور اعجاز کو کیوں بلایا جا رہا ہے بار بار یہاں پہ، ایون اف دا گورنمنٹ از تھریٹننگ ہم، تو کیوں، وائی؟ دیکھیے اسی لیے بلایا جائے، انہوں نے تو اپنے نہیں، لیکن اس کے مینڈیٹ ہے نا، کمیشن کے پاس ایک مینڈیٹ ہے، وہ جا کے جنیوا میں لے سکتی ہے، ریکارڈ لے سکتی ہے، یو کے میں جا کے ان حالات میں یہ حالات کیوں اس کو اتنا ڈرامہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت سے حماقت ہوئی ہے۔ انہیں چاہیے تھا اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے، اس کو آنے دیتے، اس کا بیان ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ باہر دیکھیں نا، ثبوت انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں، اگر کمیشن ثبوت اکٹھے نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منصور اعجاز غلط کہہ رہا ہے۔ اگر انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ثبوت اکٹھے نہیں کر پاتا تو یہ ناکامی کمیشن کی بھی ہوگی اور اس حکومت کی بھی ہوگی، کیونکہ حکومت کا کام جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے۔ حکومت کی ناکامی کیسے ہوگی؟ حکومت تو کل بہت خوش تھی کہ وہ نہیں آ رہا۔ نہیں، یہ خوش اس لیے تھی نا کہ وہ گواہ جو بٹھایا نا اپنی طرف سے، تو انہوں نے کام دکھایا نا، تو اس لیے یہ بچوں والی بات ہے۔ یہ معاملہ کوئی 324 یا 307 کا نہیں ہے، یہ ہائی ٹریجن کا مسئلہ ہے، اور اس میں اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ چند دن سکون کا سانس ضرور لے سکتے ہیں، بچ نہیں سکتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے اس حکومت میں اگر کوئی سنجیدگی اور ذمہ داری ہے تو انہیں فی الفور چاہیے کہ یہ خود کہے کہ جائیں باہر جا کے لے لیں اس کا، یا اسے بلائیں، جو بھی اس کی وہ جو چاہتا ہے، لیکن یہ فیصلہ چونکہ کمیشن نے کرنا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس انداز سے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، لیکن اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو یہ قوم مضطرب رہے گی، آج نہیں تو کل اس کا جواب کسی نہ کسی کو ضرور دینا۔ لیڈرشپ، آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کا کیا سٹینس ہوگا؟ کیونکہ وہ بڑی عرصے سے خاموش ہے اس مسئلے میں۔ کوئی خاموش، دیکھیں اس کو، یہ کورٹ کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی ایشو تھوڑی ہے جس پہ ہم شور مچانا شروع ہو جائیں۔ ساری دنیا بول رہی ہے، ساری دنیا وہ غلط بول رہے ہیں نا، ہم کوئی اس لیول پہ تو نہیں ہے، ہم پٹیشن میں گئے ہیں اور ہمارا فرم سٹینڈ ہے۔ سٹینڈ یہ ہے کہ ہمیں حقیقت کا پتہ لگنا چاہیے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم نے کسی کو ملزم بھی ڈکلیئر نہیں کیا، ہم نے یہ کہا ہے کہ جی اگر کوئی ملزم ہے تو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اتنی سی بات ہے۔ اب اس پہ کیا بیان بازی کرے، کچھ فیصلہ تو ہو۔ میاں صاحب نے تو خود آ کے، نہ وہ جج ہیں نہ وکیل ہے، ان کا تو کوئی کام نہیں ہے، وہ مطلب کہ اگر خاموش بیٹھے ہیں تو وہ اچھا کر رہے ہیں، چونکہ جب چیزیں سب جوڈش ہوں تو زیادہ بولنا نہیں چاہیے اس پہ۔ یہاں تو ساری مطلب کہ باتیں باہر کرتے ہیں، اندر نہ این آر او کو ڈیفینڈ کیا جا کے، نہ پارلیمنٹ میں ڈیفینڈ کیا، سارے پریس کانفرنسوں میں ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ ڈیلیما ہے اس حکومت کا کہ جو اصل فورم ہوتا ہے وہاں پہ بالکل منہ پہ تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میاں صاحب اگر نہیں بول رہے تو بہت اچھا ہے، لیکن میاں صاحب پیٹیشنر ہیں اور ہمارے اور بہت سارے لوگ پیٹیشنر ہیں، ان کے وکلا موجود ہیں، جب کیس چلے گا تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پہلے پریلیمنری جو اس کی وہ ایویڈنس ہے وہ تو آ جائے نا، اس کے بعد ہی میاں صاحب یا ان کے وکیلوں کا کام شروع ہوگا۔ چلیں جی، آپ کا سٹینس اپنی جگہ میں شاہد اللہ صاحب، آپ کہتے ہیں جی کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں بولتے، لیکن اس وقت گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بیک فٹ پہ چلے گئے میمو کیس میں، لیکن آپ نے اپنا جسٹیفیکیشن دے دیا کہ اس وقت سب جوڈس ہے مسئلہ اور اس لیے وہ بیانات نہیں دے رہے، بیان بازی نہیں کرے میاں نواز شریف صاحب میمو گیٹ پہ۔